سوال ڈاکٹر صاحب وہی کہ 600-700 سال کی حکومت ہے، کہا جاتا ہے کہ بڑے سیکولر تھے، یہ تھے وہ تھے. دو ہی سسٹم ہوتے ہیں حکومت نافذ کرنے کے، ایک ہوتا ہے پینل کوڈ، ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم. پینل کوڈ میں ایک بھی ہندو پینل کوڈ یا بدھ پینل کوڈ نہیں رہا، مسلم اسلامک اور فقہ حنفی کا پینل کوڈ نافذ رہا ہے. اس کا مطلب یہ لوگ تو کبھی سیکولر نہیں تھے. اصل میں عرض کروں کہ ایک چیز ہے پینل کوڈ یا قانون، ایک ہے یہ سسٹم آف گورننس. حاکم کس طور سے آئے گا، اس کا آئیڈیل طریقہ کیا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ نہیں رہا. جب ملوکیت آ گئی، وہ جو آپ پھر تو وہ سارے سب کے حضرت عبداللہ ابن المبارک تابع تابعین کے دور کے آدمی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها. اور اقبال نے ترجمانی کی ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری. تو یہ تین تو ختم کر دیے اقبال نے، ملا بھی ختم کر دیا، سلطان بھی ختم کر دیا، پیر بھی ختم کر دیا. ڈاکٹر صاحب اب نکلے گا کون؟ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تین جو کازز ہیں وہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے تمدن کے زوال کی. یہ زوال کے دور سے ہم ابھی تک نہیں نکلے. یہ جو ہمارے ہاں جو زوال کی کیفیت اقبال نے بیان کی ہیں اور تین وجوہات، تین مین ریزن، اس سے ہم ابھی تک نہیں نکلے. نہ ہی ہم سلطانی سے اب تینوں کی جگہ کون لے گا اقبال کے ہاں؟ ابھی تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو اگر ڈیموکریسی کامیاب ہو، یہاں تو میرے نزدیک اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ کہیں پر کوئی باقاعدہ انقلاب اسلامی برپا ہو آن دی پیٹرن آف دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساری بات اس کے بعد ہے. صاحب انقلاب لانے کی کوشش طالبانی تو کر رہے ہیں جی نہیں، یا ان کو قبول کریں گے؟ میں نہیں مانتا، میں انقلاب لانے کی کوشش نہیں کر رہا. دیکھیں انقلاب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ طالبان جیسے لوگ کو 10 سال کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر سے ایک انقلاب، جیسے فرانس کا ریولوشن 10 سال پہلے رابرس پیری آ گیا، یہ آ گیا، یا پھر ایران کا انقلاب ہے. انقلاب اس میں ایک دن میں تو نہیں آیا. دیکھیے میرے نزدیک نہ وہاں کا انقلاب اسلامی تھا نہ یہ ہے. اسلامی انقلاب کے لیے پہلے ایک ایسی جماعت کا تیار ہونا جو ایک فلسفے پر، ایک نظریے پر گہرا ایمان اور یقین رکھتی ہو، پھر ان کا منظم ہونا، جماعت بننا. جب تک ریولوشنری پارٹی نہ ہو ریولوشن کیسے آئے گا؟ لیکن مسئلہ نہ تو یہ مراحل ایران میں طے ہوئے، وہ تو اپنی فقہ کے اوپر انہوں نے جو اپنے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک رزمہ سے باہر نہیں نکل سکے. اور اقبال بھی وہی ہے کہ شب پیشے خدا بگری استمزار مسلمانہ چرا زارند خارن، کہ رات بڑا رویا میں، اور حل گئی کہ دل دارند محبوب ندان، دل رکھتا ہے محبوب. یہ محبوب کو آنے کی توقع لگتی ہے آپ کو؟ لازماً آئے گا، اس لیے کہ اس کی پروفیسی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہونا ہے. یعنی حضور کو جو بھیجا اللہ نے، کسی اور نبی کے لیے یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے جو حضور کے لیے 3 مرتبہ ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الفاظ نہ نوح کے لیے، نہ ہود کے لیے، نہ صالح کے لیے، نہ ابراہیم کے لیے، نہ موسیٰ کے لیے، نہ عیسیٰ کے لیے. فدن یہ کام پہلی مرتبہ پھر کیا ہے حضور نے عرب کے اندر انقلاب پر. پھر وہ انقلاب پھیل رہا تھا کہ ایک فتنے نے آ کر اس کو اندر سے سیبوٹاج کیا ہے. لیکن حضور کی پروفیسی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا میں وہ نظام آ کر رہے گا. لیکن اس سے پہلے ابھی مسلمانوں پر بہت برا وقت آنا ہے، ہمیں بڑی سزائیں ملنی ہیں. کیونکہ ہم نے اگرچہ ہم کولونیلزم سے آزاد ہو گئے، لیکن کسی ایک ملک نے بھی اپنے ہاں اسلام کو اور قرآن کے نظام کو جو ہے اپنی بنیاد نہیں بنایا. جو آزاد ہوا یا ماسکو کی طرف سے رخ کر لیا اور یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو. اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جو کبھی یہود کا معاملہ تھا، آج امت مسلمہ کا معاملہ. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ساری امت، سارے لوگ ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھیڑیے جس میں بھیڑوں کے گلے پہ ٹوٹتے ہیں، وہی کیفیت ہے ہماری. اس کے اندر سے وہ معاملہ تو آ چکا. وہ تو جب یورپین کولونیلزم آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ یہ دسترخوان بچھ گیا ہے، آؤ کھاؤ. یہ ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد. جیسے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس طریقے سے یہاں اس کے، اور وہ سب کے سب بانٹ لیے آپس میں انہوں نے. لیکن یہ دوسرا دور آنے والا ہے جس کی حدیث صحیح جو ہے بخاری کی، وہ کیا ہے کہ عیسائی تم پر 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے، ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ، اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جو لاسٹ کروسیڈ ہے اس کے بارے میں ایک بات اگر آپ کو بتا دوں، یہ جو ہوا ہے 9/11 اس سے 1 مہینے پہلے کا رسالہ ہے دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. یہ وہاں کے جو پروٹیسٹنٹس کا سب سے بڑا رسالہ ہے. ان کے جو ہے ٹیلی ویژن سٹیشنز ہیں اور یہ چینلز چلتے رہے 24 گھنٹے.
اس میں آپ اندازہ کیجیے اگست، یہ ستمبر میں واقع ہو رہا، اگست میں وہ لکھ رہا ہے اس کا لیڈر، اس کا ایڈیٹر جیری فلیشر، وہ لکھتا ہے many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for the last crusade, which will be the bloodiest of all. جی درست، یہ بات صحیح ہے. جو مالٹا کا جو وہ ہے جو بلیک واٹرز کا، وہ بھی وہی سے لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ایک مہینے پہلے کہہ رہا ہے، اس کے بعد یہ ہوا 9/11، خود کروایا ان کا وقتوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک خاص نقطہ نظر جو اس وقت وہ آیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیفیت جو ہے کہ وہ ایک آنا، اقبال کے ہاں ایک ایسے مرد کی علامت ہے آمد کی، بشارتوں کی صورتحال ہے، کوئی ایسی کیفیت، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے کوشش، کہیں نہ کہیں خواب ضرور دیکھتا ہے. چوں چراغ میر اسد، وہ جو ایرانی جو ہے بڑا خوبصورت ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکنت، دیدہ مز نے دیوار زندان شما. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا مرد آ گیا ہے کہ تمہاری غلامی کی زنجیر ہے. وہ کون ہوگا؟ نہیں، یہ تو مطلب یہ اگر آپ جاوید نامہ دیکھیں تو اس میں خطاب جاوید جو آخری حصہ ہے اس کا، خطاب نژاد نو، اس پہ اصرار کیا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی بھی نوجوان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اصرار کر رہے ہیں کہ تو اپنی قیادت کے لیے لیڈر کی تلاش کر، وہ تم میں ہی ہے، تم میں ہی چھپا ہوا ہے، اور اس تگ و دو کو جاری رکھ، وہ ضرور تم اس کو تلاش کر لو گے. تو یہ جو اس میں اصرار اقبال کا ہے، یہ جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایک تصور ہے کہ دیر از باؤنڈ ٹو بی اے سیویئر، وہ آئے گا اور وہ آپ کے مسائل حل کرے گا. خواہ وہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ جو مہدی ہوں گے یا وہ عیسیٰ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ میں سے ہی لیڈر کوئی نہ کوئی نکلے گا جو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اصرار اس بات پر کرتے ہیں کہ نا امید نہیں ہو، نا امید. اور اقبال کی ساری جو امیدیں تھیں اس نئی نسل سے، اصل میں تو اقبال ہے ہی علامت اس دور کی کہ ایک انتہا کو پہنچ چکے تھے نا امیدی میں ہم. بالکل. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کے گر کر ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذب کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یہ ہمارا لوسٹ ایب تھا. ہاں، چاہے آپ ہاری لے لیں، چاہے آپ جو ہے اور لے لیں، وہ مرثیہ نوحہ. اقبال نے آ کر ایک نوحہ بھی کہا ہے، رونے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. وہ مرثیہ بھی کہا ہے. لیکن امید کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. اور امید کا یہ عالم کہ یہ جو جہاں ہے معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید، شب گزیدہ ہوگی آخر جلوہ توحید، یہ جہاں معمور ہوگا. یہ جو ہے جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، علامہ اقبال اور ان کی فکر اور ان کی سوچ تاریخ کا وہ روشن ستارہ ہے، افکار کی وہ مشل ہے جو صرف اس بر صغیر تک محدود نہیں ہے. پوری دنیا اس مشل سے روشنی لیتی ہے اور اس ستارے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. اور اقبال کا مطمع نظر کیا تھا؟ اقبال کی خوابوں اور امیدوں کے مرکز کون تھے؟ چون چراغ لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. اے اس عجم کے نوجوانوں، تم ہی تو میری جان ہو، تم ہی تو میری آرزو ہو. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری رہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. آج کا دن اقبال کے نور بصیرت سے ہدایت لینے کا دن ہے. آج کا دن اقبال کی اس خوابوں کی تعبیر کو عملی جامہ پہنا کو دور کی بات ہے، اقبال کے خوابوں کی اس تعبیر کی طرف قدم بڑھانے کا دن ہے. اور ایک ہی راستہ ہے، اب وہ یہ جو اقبال نے کہا تھا، کوئی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. چمی گویم مسلمانم بلرزم کتانم مشکلات لا الہ الا اللہ. ہمیں ہزار سجدوں سے نجات کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.